آج میں ایک ایسی حدیث لے کر آیا ہوں اور اسی حدیث کے تحت کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر کتنے مہربان ہیں، امت پر کیسے مہربان ہیں کہ آقا یہ چاہتے تھے، نبی پاک کی یہ خواہش ہے کہ ان کے امتی بخشے جائیں، قیامت کے دن بھی وہ شفاعت کر کے اپنے گناہگار امتیوں کی بخشش کا سامان کریں گے۔ اس دن بڑی گرمی ہوگی کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت سائے کی ویلیو کیا ہوگی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دن سوائے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یوم لا ظل الا ظل وجہ ظل عرشک، اللہ کے عرش کے سوا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب نبی پاک نے کیا مہربانی کی، ہمیں ایک ہی حدیث میں وہ کیٹیگریز بیان کر دی کہ 7 کیٹیگریز ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ایک ہی حدیث میں گویا ہمیں چیک لسٹ دے دی ہے کہ بھئی آپ چیک کر لو، اگر ان 7 میں سے نہیں ہو تو کسی ایک میں فال کر جاؤ، کسی ایک میں شامل ہو جاؤ، تاکہ قیامت کے دن دھوپ میں کھڑا نہ رہنا پڑے۔ اس دن کتنی حسرت ہوگی جب خدا نہ خواستہ کوئی دھوپ میں قیامت کی گرمی میں پیاسا کھڑا ہوگا، اور کچھ خوش نصیب جب اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے تو بندہ سوچے گا کاش میں بھی ایسے اعمال کر لیتا کہ میں بھی اس گرمی سے نجات پا جاؤں۔ اب وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں، آج صرف میں یہ بیان کرنے آیا ہوں تاکہ میلاد کے اس مہینے میں ہم اپنی لائف کا کچھ اینالائز کر لیں کہ اگر ان 7 میں میں نہیں ہوں تو آج سے شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا 7 اشخاص کو اللہ کریم اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب ذرا غور سے سنتے جائیے گا وہ 7 لوگ کون ہیں۔ پہلے میں ان 7 کیٹیگریز کو بیان کر دیتا ہوں، پھر ہر کیٹیگری پر کچھ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک نے فرمایا عادل حکمران بھی ہو اور عادل ہو، عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، اسے اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ نمبر 2، نبی پاک فرماتے ہیں وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ نمبر 3، آقا فرماتے وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جو اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے۔ نمبر 5، وہ شخص جو خلوت میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہو اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں۔ نمبر 6، وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ اس کی طرف گناہ کے لیے نہ جائے اور کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور 7واں وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ جناب دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ یہ 7 کیٹیگریز ہیں۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ ہم ان 7 کیٹیگریز میں کہیں ہمارا بھی نام آتا ہے کہ نہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا کہ ہم اگر ان 7 میں نہیں ہیں تو آج نیت کر لینی ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ یہاں چونکہ عدالت کے لوگ ہیں، جسٹس صاحبان ہیں، وکلاء ہیں، اس پوری سسٹم کے امپلائیز ہیں، اللہ نے آپ کو وہ منصب دیا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر فیصلہ کرواتے ہیں۔ مگر زندگی میں ایک بات یاد رکھیے، یہ بڑا مقدس پیشہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اگر عدل کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں، اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں، اگر مظلوموں کو تکلیف ہماری وجہ سے ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پکڑ ہو جائے۔ یعنی یو آر the luckiest man in the earth۔ آپ اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ پہلی کیٹیگری جو نبی پاک نے فرمائی وہ عدل کرنے والوں کی فرمائی کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔
مگر اس کے تقاضے جو ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں اسے پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال پہلا پوائنٹ وہ تھا جس میں نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا کہ جو عادل حکمران ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عدل و انصاف کرنے والا بنائے، حق کا ساتھ دینے والا بنائے، ظلم سے محفوظ فرمائے اور کسی مظلوم کا ساتھ دے کر مغفرت کا ذریعہ بنانے والا بنا دے، جھوٹے مقدمے لے کر ظالم کا ساتھ دینے والا نہ بنائے۔ بعض اوقات کسی ظالم کا ساتھ دے کر کچھ رقم تو مل سکتی ہوگی آپ کو، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ قیامت کے دن وبال اور عذاب بن جائے۔ اب آئیے دوسری کیٹیگری کی طرف۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، یہاں بھی بڑے نوجوان بیٹھے ہیں، شیطان نوجوان کو کیا سمجھاتا ہے؟ یار ابھی تو جوانی پڑی ہے، بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لینا، دیکھو اس کے بعد تو مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، میں مسجد میں بھی رہوں گا، داڑھی بھی رکھ لوں گا، اب ساری برائیاں چھوڑ دوں گا، ابھی تو مزے کرنے کے دن ہیں۔ ان تمام نوجوانوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے تم بڑھاپے تک زندہ رہو گے؟ کبھی قبرستان جائیں نا تو قبروں پہ خطبے لگے ہوتے نا، تو پڑھا کریں، 70 سال کی عمر بھی لکھی ہوتی ہے قبر والے کی، مردے کی، اور کوئی قبر 20 سال کے نوجوان کی بھی ہوتی ہے، 5-10 سال کے بچے کی قبریں بھی قبرستان میں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ اس دنیا میں ہم ایک سیکوینس کے ساتھ آئے ہیں، پہلے میرے دادا آئے، پھر والد آئے، پھر میں آیا، پھر میرے بچے، پھر ان کے بچے، ایسا ہی نا۔ مگر اس دنیا سے جانے کی سیکوینس یہ ہو ضروری نہیں ہے، دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا چلا جاتا ہے، بوڑھا باپ موجود ہوتا ہے مگر جوان بیٹا چلا جاتا ہے، تو کس بات کا انتظار ہے؟ کیوں توبہ نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں اللہ کو جوان کی عبادت کیسی پسند ہے کہ جس کی جوانی عبادت میں گزری اس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت بھی مسجد میں لگا رہے، مگر آج حال کیا ہے کہ جمعے والے دن مسجد نظر آتی ہے، میں تو بہت بڑی تعداد ہے جو صرف جمعے کو مسجد جاتی ہے، بلکہ ایسے بھی ہیں جو عید والے دن ہی جاتے ہیں صرف۔ توبہ توبہ توبہ۔ اچھا جو کہتے ہیں نا میں مسجد نہیں جاتا، یہ اس کی بھول ہے، تم جاتے نہیں تو میں بلایا نہیں جاتا۔ آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت آتا ہے؟ کوئی بندہ گھنٹہ بیل بجائے ذرا میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، آپ کے کون ہے بھائی؟ میں نے تو نہیں بلایا۔ سبحان اللہ، مسجد میں جاتا وہی ہے جیسے رب بلاتا ہے۔ مسجد گھر کس کا ہے؟ ذرا جواب دو نا۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ جسے بلائے گا وہ جائے گا، جو نہیں جاتا نا وہ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں نے کتنے جرم کیے کہ تو مجھے اپنا مہمان نہیں بناتا۔ آپ بعض اوقات ہوتا ہے ہمارا ملازم، ہمارے پاس جاب کرنے والا، وہ 5 وقت مہمان بن رہا ہے رب کا اور مجھے توفیق نہیں ہو رہی جانے کی، اس پہ کوئی کمال نہیں، شرمسار ہو جائے آدمی کہ میں اتنا برا ہوں کہ رب مجھے اپنے گھر نہیں بلا رہا۔ معافی مانگے اور مسجد سے لگاؤ کر لو۔ علماء کہتے ہیں کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہو نا تو یہ چیک کرو مسجد سے تعلق کیسا ہے، اگر مسجد سے تعلق مضبوط ہے تو سمجھ لو ایمان مضبوط ہے، مگر تو اچھا پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مومن کی مسجد میں کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ جیسے فش ان دا واٹر، مچھلی پانی کے اندر، کتنی پرسکون، اور منافق کی کیسی ہوتی ہے؟ جیسے فش آؤٹ آف دا واٹر۔ مسجد کے اندر منافق ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر۔ اب اپنی کیفیت چیک کر لیں، جب ہم مسجد جاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ یار ابھی تک امام صاحب نہیں آئے، ابھی تک نماز نہیں ہوئی، جیسے ہی سلام پھرتا ہے دعا شروع نہیں ہوتی، لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ بے چینی ہے، مزہ نہیں آ رہا، نکلنا ہے مسجد میں، سب سے آخر میں جائیں گے، سب سے پہلے بھاگ جائیں گے۔ ارے مومن تو وہ ہوتا ہے جب مسجد میں جائے تو لگے گھر آ گیا ہوں، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا، بیٹھا کرو یار۔ ہاں آپ کو کوئی بڑے چیف جسٹس صاحب یا آپ کو کوئی وزیر اور کوئی بڑے افسر بلا لیں اور اپنے دفتر میں بٹھائیں تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں، یار اپنے دفتر میں چیمبر میں بلایا مجھے، 5 منٹ مانگے تھے 15 منٹ بٹھایا۔ آپ کو پتا ہے احکم الحاکمین سے بات کرنے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے، there is no time limit to talk with اللہ سبحانہ و تعالی، کوئی مترجم بھی نہیں چاہیے، جو مادری زبان ہے آپ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھو، آنکھیں بند کرو، ہاتھ اٹھاؤ اور اس سے باتیں شروع کر دو۔ بیٹھتے ہی نہیں مسجد میں، کہتے ہی نہیں اس کو کیا پرابلم ہے، سب کے پاس فائلیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ذرا میری طرف فائل پہ سائن کر دیں، فلاں افسر، فلاں وکیل، فلاں جج۔ ارے اس کے پاس جاؤ نا جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو ساری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، ہم اس کے دربار میں نہیں جاتے۔